نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ مریض دو طریقے کے ہیں، ایک مریض ہے جسمانی اور ایک مریض ہے دینی۔ بیماری چاہے جسمانی ہو یا دینی ہو، کتاب بھیجا کرے، کہیں جاؤ تو قریب بیٹھا کرو۔ جب ہیٹر چلتا ہے سردیوں میں، دور بیٹھتے ہو قریب بیٹھتے ہو، تو جن کی بات سنائی جائے قریب بیٹھے اور اصلاح کی نیت سے بیٹھے۔ دیکھو ڈاکٹر کے یہاں ہم لوگ جاتے ہیں تو بڑی مشقت اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ڈاکٹر صاحب پر جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی دینی مجلسوں میں جانے کی توفیق اگر کبھی مل جائے، دوری نہیں بنانا چاہیے، اس میں بھی قریب بیٹھے، اس لیے کہ قریب بیٹھنے سے اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ سنانے والا تو ہمارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، اس کا کوئی فرق نہیں، لیکن دین کی باتوں کا ادب اور احترام کہ جتنا قریب ہو کے بیٹھتا ہے اتنا ہی اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کے سلسلے میں لکھا ہے، جب آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے آ کر کے، وہ اتنا ادب احترام اس طرح بیٹھتے تھے مل مل کر کے، بے حس و حرکت، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بالکل بے جان ہے۔ تو چونکہ طلب لے کے بیٹھتے تھے، اللہ پاک ان کو عطا فرما دیتا تھا۔ اور بے طلبی کے ساتھ بیٹھنا اور ایسے بیٹھنا جیسے کہ کوئی زبردستی بیٹھا ہوا ہو، تو ظاہر ہے یہ دین سے استغنا کی شکل ہے، دین سے اعراض کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہیں بھی جائے تو جانے کے بعد میں کوشش کرے کہ پورا توجہ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مرتبہ فرمانے کے لیے فرمایا، دیکھو دسترخوان لگتا ہے اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو اب ہر آدمی فکر کرتا ہے کہ دسترخوان میں جو کچھ آیا ہے سب پر نظر ہوتی ہے، پھر اپنی جو خواہش ہوتی ہے اس کو لیتا ہے، پیٹ بھرتا ہے۔ اسی طرح دینی مجلسوں میں بھی جائے تو جانے کے بعد میں جو باتیں دینی سنائی جا رہی توجہ سے سنیں، اور جو اس کو اپنی ضرورت کی چیز مل گئی، یعنی کوئی کمی تھی، اس کا علاج کا طریقہ معلوم ہو گیا، تو بس طے کر لے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس فکر و توجہ کے ساتھ جو بیٹھتا ہے تو پھر اللہ پاک عطا ہی فرما دیتے ہیں اس کو۔ سنانے والے کے قبضے میں کچھ نہیں ہوتا، وہ تو دین کی بات سنا رہا ہے صرف اپنا۔ اصل مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو جانا، اس کی طرف سے عنایت کا ہو جانا، اور یہ جبھی ہوتی جب توجہ کے ساتھ بیٹھتا ہے آدمی۔ بے توجہی کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو کچھ نہیں، جیسے پہلا محروم، اس لیے کہ ہم کو دین کی ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو، دینی اعمال کو قیامت تک رکھیں گے، تو جس کو منتخب فرما لیں گے وہ تو پھر چلتا رہے گا کام اس کے اندر۔ اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ مریض دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک جسمانی مریض ہوتا ہے، ایک دینی مریض ہوتا ہے۔ جسمانی جو مریض ہوئے ہم لوگ سب جانتے ہیں، کبھی چاہے مرض چھوٹا ہو یا بڑا، جسمانی تکلیف میں کوئی آدمی کتابوں کو دیکھ کے علاج نہیں کرتا ہے، یا کسی سے پوچھ پاچھ کے علاج نہیں کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کتاب دیکھ کے علاج کریں گے قبرستان آباد کر دیں گے ہم، اور لوگوں سے پوچھ کر علاج کریں گے تو ایک مرض جائے گا دوسرا بڑھ جائے گا ہم کو۔ تو چاہے مرض چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر ڈاکٹر کی پوری ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے خطرناک سے خطرناک مرض ہو، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت پر اگر چل رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب ہم کو صحت ہو رہی ہے، ہماری بیماری میں کمی پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے دینی جو کمیاں اور دینی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی علاج، ان کی بھی اصلاح کرنا، کہ جو لوگ دین والے لوگ ہیں، جو دینی علاج کرتے ہیں، ان سے رابطہ کرنا، تعلق کرنا، اپنا حال بتانا، پھر وہ جو بتا دے اس پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ دینی اعتبار سے اس کو صحت مند بنا دیتے ہیں۔
ہوتا آج کل کیا ہے، جسمانی بیماری اگر ذرا سے بھی ہو اس کی فکر ہو جاتی ایک دم، اور ڈاکٹر کے پاس آنا جانا شروع کر دیتا ہے آدمی۔ لیکن دینی اعتبار سے کوئی کوتاہی اگر ہو رہی ہے، اولاً تو اس کی اہمیت ہماری نظروں میں ہے ہی نہیں بالکل۔ نماز چھوٹ رہی، جماعت چھوٹ رہی، مسجد حاضری نہیں ہو رہی، تلاوت نہیں کر رہے ہیں، اس طریقے سے اور کسی گناہ میں مبتلا ہے تو ذرا اول تو ذہن ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے یہ۔ لیکن اگر کبھی ذہن چلا بھی گیا کہ ہماری کبھی کوتاہی ہے تو بس کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑی سی فکر کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کا نظام یہی ہے، اگر کوئی دینی اعتبار سے کبھی کوتاہی ہو تو فوراً جو دین والے لوگ ہیں ان سے رجوع کرنا۔ آج ہی سبق میں ایک حدیث گزری ہے، ایک صحابی ہے گھر میں بیٹھے ہوئے، انہیں ایک دم خیال آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، جب گھر آ جاتے ہیں بیوی بچوں میں اس میں کاروبار میں لگ گئے تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے محسوس کیا یہ تو ایک بیماری معلوم ہو رہی ہے کہ آپ کے سامنے جانے پر کیفیت کچھ اور گھر آنے کے بعد کیفیت کچھ ہو گئی ہماری۔ تو اب فوراً فکر اور علاج کے لیے گھر سے نکل گئے فوراً کہ حضور کی خدمت پہ جا رہے ہیں اور جا کر کے اپنی باتیں رکھیں گے۔ راستے میں حضرت صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر نے سلام اللہ ہوا، پوچھا خیریت تو؟ کہا کیا خیریت پوچھ رہے تو منافق ہو گئے۔ اب حضرت صدیق اکبر بھی تھوڑا گھبرائے، بھائی صحابی ہے اور بڑے درجے کے صحابی ہیں وہ، اور یہ جملہ استعمال کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ کی مجلس میں جب ہم ہوتے ہیں اور آپ نصیحت کرتے ہیں، تذکیر فرماتے ہیں تو کیفیت ہوتی ہے جنت و جہنم بالکل نظروں کے سامنے ہوگی ہمارے، اور جب وہاں سے اٹھ کر کے گھر آتے ہیں، گھر کے جھمیلوں میں اور کاروبار میں اور کھیتی باڑی میں لگ گئے، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اس میں باتی رہتی ہے، اور ظاہر ہے سامنے کچھ اور کچھ، اس کا مطلب نفاق ہے طبیعت ہماری۔ حضرت صدیق اکبر نے جب سنا، اپنے کو ٹٹولا تو ان کے اندر بھی یہ کیفیت تھی، تو اب وہ بھی فکر میں پڑ گئے یہ تو بیماری ہمارے اندر بھی ہے۔ اب دونوں گئے، دیکھیے ذرا سی، حالانکہ جو صحابی ہے، صحابیت کے جو معاملہ ہے اس کا بہت اعلیٰ قسم کا ہے، وہ تو اعلیٰ درجے پر ہے، ان میں تو گڑبڑ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ذرا سی تبدیلی ان کو فکر میں ڈال دیں گے۔ اور آج ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے کتنی گراوٹ ہو جائے، اگر کاروبار چل رہا، ہماری یاد تو بالکل صحیح ہے، ہم جناب والا تجارت میں کامیاب ہو رہے ہیں، کھیتی میں کامیاب ہیں، ہم ملازمت کے اندر سب تنخواہ مل رہی تو توجہ بھی نہیں ہوتی ان سب چیزوں کی طرف۔ وہ تو کہیں اگر گاڑی اٹک جائے، مان لو دکان میں آمدنی کم ہو گئی یا اور نقصان ہو گیا، تب پھر فکر ہوتی کہ کیا ہو گیا، یہ گڑبڑ کیوں ہو رہا ہے ہمارا۔ تو دنیا کے نقصان پر ہم جا کر کے اپنے اعمال پر توجہ کر پاتے ہیں، لیکن براہ راست اعمال کی کمی ہو جائے اور توجہ نہیں ہو پاتی اس پر۔ اب یہ دونوں حضور کی خدمت میں گئے، کیونکہ اب دونوں کا مرض ایک ہے، اور تشریف لے گئے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دینی کمی ذرا سی بھی محسوس ہو تو اس کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہی کمی معمولی یہ ذریعہ بن جایا کرتی ہے بڑی کمیوں کا، بڑی کوتاہیوں کے پیدا ہونے کا۔ ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ دیکھو بنگلہ بہت عمدہ بنوایا، اچھا خوبصورت بنا ہوا ہے، اب مان لیجیے ایک اینٹ اس کی ہل گئی اور گر پڑی تو فکر ہوتی کہ اس کو ٹھیک کرا دو، اس لیے کہ وہ ایک اینٹ آج گری ہے، اس سے جو کمزوری پیدا ہوئی ہے دھیرے دھیرے اور اینٹیں جو وہ بھی ہلنے لگیں گی، اس میں معلوم ہوگا ایک وقت آئے گا کہ وہ بنگلہ کیا اور کھنڈر بن جائے گا ہمارا۔ تو فکر ہوتی فوراً اس بات کی کہ وہ ایک اینٹ جو پلاسٹر ٹوٹا ہے اس کو صحیح کرا دو۔ بالکل اسی طرح دینی جو زندگی ہے، کہیں سی بھی ذرا سی کہیں سے کمی اگر شروع ہو گئی ہے تو اب اس کو کوشش کرے کبھی دور ہو جائے بنی، اگر نہیں ہو رہی ہے تو وہ ذریعہ بنے گا پھر بڑی کمیوں کا۔ اسی لیے کسی مستحب چیز کا اگر ہم اہتمام کر رہے ہوں اور وہ چھوٹ جائے اور توجہ نہ کریں، وہ ذریعہ بن جائے گا سنتوں کے چھوٹنے کا، اور سنتوں میں جہاں کوتاہی ہوگی پھر واجبات پر اثر پڑے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ فرائض چھوٹنے لگیں گے۔ اسی لیے معمولی آسان جو چیزیں دین کی ہیں اس کو آسان سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔
رسول پاک کی خدمت میں دونوں گئے اور جانے کے بعد اپنا مقدمہ رکھا تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے سمجھایا ان کو، فرمایا کبھی یہ حالت ہے کبھی وہ حالت ہے، جس کو اپنے ساتھی کو ہم سمجھانے کے لیے کہا کرتے ہیں دیکھیے سردیوں کے زمانے میں ہیٹر چل رہا ہو تو اس وقت بیٹھیں گے آپ، ایک کیفیت الگ ہوگی، اور معلوم باہر چلے گئے وہ کیفیت بدل گئی اس میں۔ تو اب یہ کیفیت کا بدل جانا یہ حالت کے اعتبار سے، تو یہاں موقع ہیٹر پہ بیٹھنے کا تھا اس لیے ہو گئے، باہر ہیٹر ہے ہی نہیں، اس کی کیفیت وہاں وہ ہو گئی۔ آپ کی مجلس میں آگے صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر کیفیت ایک دم بدل گئی، اور مجلس بدلی وہاں ہٹے بدل گئی اس کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا یہ نفاق کی علامت نہیں ہے، یہی سب ایمان کی کیفیات ہیں، کبھی یہ حالت ہوتی کبھی وہ حالت پیدا ہو جاتی۔ اور اس میں ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ اس تبدیلی پر فکر ہو جانا یہ اعلیٰ درجے کی بات ہوتی ہے، کہ وہ سمجھے کہ ہمارے اندر کبھی آ گئی کبھی نہیں آئی، آپ نے اس کو سمجھایا۔ اس سے معلوم ہوا مومن کو اپنا حال دیکھتے رہنا چاہیے ہر وقت کہ گراوٹ پر تو نہیں جا رہے ہیں، اگر یہ نظر رکھے گا تو انشاءاللہ پھر کبھی اگر ذرا سی بھی کہیں ہوگی تو اس کی تلافی بھی کر لے گا، ہو بھی جائے گی وہاں پر۔ تو اس وقت ایک بات عرض کی تھی، وہ یہ کہ بیماری مریض دو طریقے کے ہیں، ایک مریض جسمانی ہے، ایک مریض جو ہے وہ دینی۔ جسمانی مریض جیسے اپنی صحت مندی کی فکر کرتا ہے، اللہ پاک اسی درجے میں ہم کو بھی فکر نصیب فرما دے کہ دینی اعتبار سے بھی ہم اپنی فکر میں لگ جائیں، کہ ہمارے اندر دینی کوئی کمی نہ آئے۔ جب فکر لگی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل بھی ہوتا ہے اور اس کی طرف سے عنایت بھی ہوتی ہے کہ ذرا سی کمی ہوگی توجہ فوراً ہو جاتی ہے، بلکہ وہ توفیق دیتے ہیں توجہ ہو جاتی ہے۔ جب توجہ ہوتی ہے تو اصلاح کی شکل بھی نکل آتی ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔